آپ کو آزاد کشمیر کے کارکنوں نے بطور جماعتی صدر قبول کر لیا؟ جی آپ کو کوئی شک ہے؟ برطانیہ میں بھی؟ برطانیہ میں بھی بالکل۔ جو لوگ ایسا سوچتے اور ایسا کہتے ہیں اور الزام دیتے ہیں کہ نون لیگ کے اندر سے مراد ہے ایک راجپوت قبیلہ جس کے سربراہ فاروق حیدر ہیں، یہ متھ تھی۔ شاہ صاحب کتنا عرصہ صدر رہیں گے؟ جتنا عرصہ نواز شریف صاحب رکھیں گے اپنی کارکردگی دکھائیں گے ہم، اگر ہم کرنے کی کارکردگی سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ یہ تو آپ بتائیں گے نا کہ کارکردگی سے کیا مراد ہے۔ آپ سوال کو واضح کریں گے تو میں اس کا جواب دوں گا نا۔ فاروق حیدر صاحب 11 سال صدر رہے، مشرف صاحب کا ریکارڈ انہوں نے توڑ دیا۔ اگر وہ بہتر کارکردگی 7 کے بجائے 14 سیٹیں ہوتی تو شاید وہ 22 سال بھی رہتی۔ دیکھیں نا، اس میں فاروق حیدر صاحب 11 سال اگر صدر رہے، میں 11 سال تو جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں۔ کیا یہ بات درست ہے کہ اس وقت آپ لوگوں نے یہ کہہ کے ان کو کنونس کیا کہ اگر نون لیگ نہیں بنائیں گے تو ہم بھی کہیں قوم پرست نہ بن جائیں یا ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں۔ قوم پرست دیکھیں نا، ہم سے بڑا قوم پرست کون ہے؟ آپ قوم پرست ہیں؟ جی بالکل ہے، ہم کشمیری دل سے ہیں؟ بالکل دل سے ہیں، ہمارا اپنا نظریہ ہے نا۔ قوم پرست قوم کون سی ہے؟ کشمیری قوم پرست ہیں یا پاکستانی قوم پرست ہیں؟ کشمیری اور پاکستانی قوم پرستی میں فرق کیا ہے؟ کوئی نظریے میں فرق نہیں ہے؟ کیا فرق؟ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی فرق ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آباد اجداد سے ہم لوگ۔ آپ کیسے قوم پرست ہیں جو کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان؟ کیوں نہیں کہتے کشمیر بنے گا خود مختار؟ جی میرا نظریہ ہے نا، میں کیوں کہوں کہ کشمیر بنے گا خود مختار؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں کشمیر بنے گا خود مختار، ان دونوں میں سے ٹھیک کون ہے؟ نہیں، ہندوستان اگر کہیں تو مجھے اختلاف ہوگا۔ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں لڑائی ہوئی، فساد ہوا، نئی بات نہیں ہے، یہ بےہودگی ہم نے پہلے بھی دیکھی۔ آپ اسپیکر ہوتے تو کیا رول ادا کرتے؟ تو میں اگر اسپیکر ہوتا تو میں وزیر قانون کو رواں اجلاس کے لیے شرکت سے محروم کر دیتا، اس کی رکنیت 1 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے میں معطل کر دیتا جو میرے پاس۔ فاروق حیدر صاحب کو وزیر قانون فہیم ربانی نے فون مارا، سینہ پہ زخم ڈال دیا، اگر آپ ہوتے تو ان کی رکنیت ختم کر دیتے؟ میں رکنی ختم کرنے کا مقصد نہیں کہ میں ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا، اسپیکر کا اختیار نہیں ہوتا میں۔ لیکن آزاد کشمیر کی تاریخ کے پہلے اسپیکر دیکھے جو غیر جانبدار ہیں، انوار الحق۔ جی مجھ سے بڑا غیر جانبدار کون تھا؟ میں ان کو اس لیے غیر جانبدار کہتا ہوں کہ ان کی بنتی نہیں ہے اپنے وزیر اعظم کے ساتھ، اس لیے اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہیں۔ نہیں، اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے کہا دیا، لطیف اکبر صاحب کو موشن پاس کرنے دیا؟ نہیں، وہ تو اگر وہ نہ چاہتے تب بھی ان کو دینا تھا۔ فاروق حیدر صاحب نے کہا یہ اقدام قتل تھا، سینے پہ فون مارنا۔ دیکھیں نا، یہ اگر ان کے سر پہ لگ جاتا، خدا نہ خواستہ آنکھ پہ لگ جاتا، پھر کیا ہوتا؟ تو اس میں علی امین گنڈا پور کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے ان کے اوپر بھی سنا FIR کروائی؟ یہ میرے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا تو بات ٹھیک تھی؟ تو پھر تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جو آدمی وہاں موجود نہیں تھا تو اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ کیسی رہی میاں صاحب سے ملاقات؟ یہ بہت اچھی، ہمیشہ شفقت کرتے ہیں۔ صحت اچھی ہے ان کی؟ ابھی پہلے سے بہت بہتر ہے۔ آپ کو مل کے پتہ چلا کہ چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا نہیں۔ میاں صاحب کی جہاں پہ صحت کا معلوم کیا، وہیں پہ حکومتی اور جماعتی معاملات بھی یقیناً آپ نے ڈسکس کیے؟ جی کیے۔ اجازت مانگی ان سے عدم اعتماد کرنے کے لیے؟ نہیں، اجازت کی ضرورت نہیں تھی نا، ہمیں تو دیکھیں میں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو دے دی ہیں اور ان کو بتا دیا کہ یہی ہمارے لوگوں کی خواہشات ہیں۔ آپ نے میاں صاحب کو بتایا اور میاں صاحب نے آگے سے کچھ سوالات پوچھے آپ سے؟ نہیں، سوالات آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ سوالات پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے اور کیا ہے۔ انہوں نے بڑے سخت سوالات پوچھے آپ سے، آپ نے جوابات دیے؟ جی وہ شفقت کرتے ہیں، میرے ساتھ سخت سوالات بھی میٹھے انداز میں پوچھتے ہیں۔ اور جو سوالات پوچھے میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ آپ پوچھیں، آپ کو اگر پتہ ہے، کیونکہ میں اور پہلے میں آدھا گھنٹہ تو میں اور وہ ہم دونوں ہی تھے۔ میاں نواز شریف صاحب نے پوچھا کہ شاہ صاحب مجھے بتائیں کہ کیوں عدم اعتماد کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو سوال انہوں نے نہیں کیا، لیکن عدم اعتماد کے حوالے سے بات ضروری ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ آزاد کشمیر جو ہے ایک حساس خطہ ہے، تو آزاد کشمیر میں اب حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ میاں صاحب نے پوچھا کہ شاہ صاحب کون اور کس پارٹی سے وزیر اعظم ہوگا، تو کیا جواب دیا؟ نہیں، یہ وزیر اعظم کا معاملہ جو ہے یہ ابھی تک کوئی ڈسکس نہیں ہوا۔ جب انہوں نے یہ رائے مانگی کہ PTI سے کیسے وزراء اور MLA کو توڑ کے لائیں گے، کون اور کتنے لوگ ساتھ آئیں گے؟ نہیں، یہی بات ہوئی کہ یہ PTI جو ہے، ہمارے پاس اپوزیشن میں ہم 20 لوگ ہیں، تو اس کا مطلب کہ ابھی ایسا کچھ ہے نہیں ہے کہ عدم اعتماد؟ ابھی دیکھیں نا، عدم اعتماد کے پروسیس ہے نا،
ایک کنسنسس بلڈ ہو گیا ہے آزاد کشمیر میں، عوام کے اندر بھی۔ آپ نے جو سفارشات میاں صاحب کو پیش کی اس میں یہ شامل ہے کہ میاں صاحب آپ اجازت دیں گے تو ہم عدم اعتماد کی طرف بڑھیں گے؟ لیکن ہم نے تو جو پارلیمانی پارٹی کے سفارشات ہیں وہ میں میڈیا سے نہیں شیئر کر سکتا، تو رات کو چلنے والی حکومت دن کے مسائل حل نہیں کر سکتی۔ اس حکومت کو پھر جانا چاہیے؟ اس حکومت کو ضرور جانا چاہیے۔ نہیں جاتے تو اپوزیشن نالائق ثابت ہوگی؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا، ابھی اسٹریٹجی ہے نا۔ آپ کے ہاتھ کی لکیر میں لکھا ہے وزیر اعظم بن جائیں گے آپ؟ یہ دیکھیں نا، میں نے کبھی اس کی فکر ہی نہیں کی کہ مجھے وزیر اعظم بننا ہے۔ 2006 میں تو فکر تھی، آپ سکندر صاحب کی جگہ بننا چاہتے تھے؟ نہیں، میں نہیں بننا چاہتا، کوئی اور بنانا چاہتا تھا۔ وہ کوئی اور اتنا مہربان تھا؟ جی، اتنا ہی مہربان تھا۔ مسلم لیگ نون کے اندر سے صرف 7 لوگوں کو فائدہ ہوگا اگر عدم اعتماد ہوئی، تو آپ کے سینئر نائب صدر اور بے شمار لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ جماعت کو فائدہ ہوگا تو سب کو فائدہ ہوگا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے ایک وزیر اعظم بدلا اب دوسرا بدلے گا، اور تحریک آزادی کا یہ بیس کیمپ ہم نے بنایا تھا، ہم نے اس کو اقتدار کا اکھاڑا بنا دیا؟ یہ دیکھیں نا، ہماری حکومت 5 سال رہی، پیپلز پارٹی کی 5 سال رہی نا۔ عدم اعتماد فرض کریں ہو گئی، صدر صاحب کا کیا ہوگا؟ وہ تو اس وقت دیکھیں گے صدر صاحب کا کیا کرنا ہے۔ صدر صاحب اور انوار الحق کی آپس میں بنتی نہیں، آپ کو دونوں میں سے ایک کو چننا ہوگا نا؟ کوئی ضروری نہیں ہو سکتا دونوں پھر اکٹھے ہو جائیں، پہلے بھی ایک پارٹی میں رہے ہیں نا، ابھی بھی ایک پارٹی میں۔ تو عدم اعتماد ہوگی تو فاروق حیدر بھی بطور جماعتی صدر آپ کی بات مانیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے آپ؟ لیکن یہاں دیکھیں نا، آج مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور 2025 میں بھی صدر ہوں گے۔ امید تو یہی ہے۔ 4 سال کے بعد اگر الیکشنز ہو گئے، پارٹی کی تبدیلی آئی، تو کیا یہ درست ہے کہ مشتاق مناز صدر ہیں، طارق فاروق سینئر نائب صدر ہیں، اور افتخار کلانی جنرل سیکرٹری ہوں گے؟ یہ تو وہ کیا کہتے ہیں، جب تک کون جیتا ہے تیرے زلف کے سائے میں۔ یہ کیا بات ہے؟ آزاد خطے کا وزیر اعظم بننے کے لیے پارٹی کا صدر ہونا کتنا ضروری ہے؟ روایت ایسے ہی ہے۔ یہ روایت ہے یا کوئی آئینی چیز ہے؟ یا آئینی چیز نہیں ہوتی، پولیٹیکل ڈیکورم ہے۔ لطیف اکبر صاحب کا نام آ جائے تو سپورٹ کریں گے؟ میں تو دیکھیں نا، جب نام وہ دیں گے تو پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ کیا فاروق حیدر صاحب نے پارٹی کو نقصان پہنچایا جس کی وجہ سے مس مینجمنٹ ہوئی اور الیکشن میں صرف 7 سیٹیں آئیں؟ نہیں، دیکھیں نا، فاروق حیدر صاحب کے ساتھ ہم نے بہت کام کیا ہے۔ اس طرح انسان ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ تو سیاست ہے نا، سب کو راضی نہیں رکھا جا سکتا، سارے خوش نہیں رہ سکتے۔ نہیں، خوش نہیں رہ سکتا۔ عدم اعتماد شاہ صاحب ہو بھی جائے تو نون لیگ سے وزیر اعظم نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو بظاہر حالات ایسے ہی لگ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی 13 سیٹیں، آپ کی 6 سیٹیں، پیپلز پارٹی کی 12 سیٹیں، ہماری 7، اور باقی لوگ مل بھی جائیں تو وزیر اعظم جو ہوگا وہ پیپلز پارٹی سے ہوگا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی سے ہو، کیونکہ وہ پی ٹی آئی سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی تو ابتدائی عشق ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، آزاد کشمیر میں تو پی ڈی ایم بھی نہیں ہے، تو کیسے طے کر پائیں گے یہ سارا مرحلہ؟ دیکھیں نا، ریاست سب سے بڑی چیز ہے، ریاست قائم ہے تو ہمارے سیاسی اختلافات بھی چلتے رہیں گے۔ تنویر الیاس صاحب جب وزیر اعظم بنے تو کیسا لگا آپ کو؟ نہیں، دیکھیں نا، یہ تو فیصلہ تنویر الیاس صاحب بنتے، نیازی صاحب بنتے، کوئی اور نہیں، یہ تو عمران خان کا فیصلہ، لیکن کمال نیازی صاحب کا بھی ہے کہ انہوں نے بعد میں جنہوں نے الزام لگایا تھا انہی کے ساتھ چلے، انہی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ الزام ہے یا حقیقت ہے کہ تنویر الیاس پیسے کے بل بوتے کے اوپر وزیر اعظم بنے؟ یہ تو ہم بھی سنتے ہیں، جیسے آپ نے سنا ہے۔ آپ کہتے ہیں یا سنتے ہیں؟ میں نے سنا، میں کہتا نہیں ہوں۔ انہوں نے لوگوں کو خرید کے وزیر اعظم نہیں بنے؟ نہیں، میں تو یہ کہہ نہیں سکتا کہ انہوں نے کس کو خریدا، لیکن ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے۔ ایسا کہنا چاہیں تو پھر تو آپ کو بھی لوگ کہتے تھے 1400 ووٹ لینے والا وزیر اعظم کا خواب بننے کا خواب دیکھا۔ پھر سب سے زیادہ ووٹ لینے والا تو میں ہی بنا نا پھر آزاد کشمیر میں اسمبلی میں۔ فاروق حیدر صاحب اور آپ نئی جماعت کی تنظیم نو جب ہوئی تو آپ ایک پیج پہ ہیں؟ جی بالکل، ایک پیج پہ ہیں۔ وہ آپ نے پچھلے دن ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں پڑھی؟ میں نے اس سے پچھلی اسٹیٹمنٹ بھی پڑھی تھی، اس لیے سوال پوچھا۔ نہیں، جو لاسٹ آئے اس پہ غور کرنا چاہیے۔ لیکن آپ کسی اور کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں اور وہ کسی اور کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال سے ایسی کوئی، وہ لطیف اکبر صاحب کی سائڈ پہ ہیں اور آپ کسی اور کی پیپلز پارٹی کے اندر سے support کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ جو بھی فیصلہ کریں گے فاروق حیدر صاحب، میں اور پارلیمانی پارٹی مسلم کانفرنس میں تھے تو جنرل سیکرٹری تھے، مسلم لیگ نون میں آئے تو تب بھی جنرل سیکرٹری بنے، زیادہ تجربہ ہو گیا آپ کو بطور جنرل سیکرٹری، اب آپ صدر بن گئے، لیکن ایک تیسری جماعت نے بھی آپ کو کہا کہ ہم بھی آپ کو جنرل سیکرٹری بناتے ہیں، کیوں قبول نہ کیا؟ کون سی جماعت نے کہا؟ پی ٹی آئی نے کہا تھا، آئے ہمارے ساتھ۔ نہیں، پی ٹی آئی نے یہ نہیں کہا،
پی ٹی آئی نے اور بات ہے، جنرل سیکرٹری کی بات ہی نہیں کی، تو وہ تو بہت لمبی بات ہے۔ یعنی کہ پی ٹی آئی نے آپ کو دعوت دی کہ مسلم لیگ نون کو چھوڑیں؟ الیکشن سے پہلے تو بڑی دعوتیں تھیں، آفریں بڑی تھیں۔ کس نے دعوت دی تھی پی ٹی آئی میں آج؟ بہت سارے لوگ آتے رہے یا بہت ساروں میں سے ایک بڑے کا نام بتا۔ نہیں کسی کی نام آزاد کشمیر سے تھے۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے نا، اس لیے کہ جس گاؤں جانا نہیں اس کا نام کیا لینا۔ لیکن ماجد خان نے کیوں راستہ روکا آپ کا؟ کس نے؟ ماجد خان صاحب۔ ماجد سونا وہ رکاوٹ بنے، آپ کو نہیں آنے دیا گیا پی ٹی آئی میں؟ جو میرا کیا تعلق ہے جی، ماجد خان جو ہے نا وہ جو محبت نواز شریف نے آپ کو دی وہ کسی نے نہیں دی۔ نہیں، دونوں کشمیری ہیں اس لیے ملی۔ نہیں کشمیری ان کے ہم نے مجاہد اول سے بہت کچھ سیکھا۔ آج بھی آپ کے حلقے کے اندر گاؤں میں بجلی نہیں ہے، کون ذمہ دار ہے؟ یہ ذمہ دار تو ہمارے ریسورس ہیں اور حکومت ہے۔ حکومت سے مراد آپ ہیں؟ نہیں میں تو اس وقت نہیں ہوں، لیکن جہاں پہ جس جگہ میں نے شروع کیا تھا۔ کیا میں اس بات کو تسلیم کر سکتا ہوں یا کر لوں کہ آج کے دور میں بھی لوگ پتھر کے زمانے میں رہتے ہیں؟ نہیں، پتھر کے زمانے میں نہیں رہتے۔ نہیں بجلی نہیں ہے ان کے پاس؟ نہیں دیکھنا تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اور ایزی الفاظ میں لے آتے ہیں۔ وہ اتنے پھٹے پرانے برج ہیں کہ دیکھ کے بندہ گھبرا جاتا ہے اور لوگ اس سے چل کے سودا سلف اور پانی لے کے جاتے ہیں۔ یہی تو لوگوں نے مجھے ووٹ کیوں دیا تھا، اسی لیے دیا نا۔ لیکن بھابھی نے شکوہ کیا شاہ صاحب نے کام نہیں کیا، میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا۔ اچھا، وہ آپ نے کیا ہوگا۔ میں نے 11 پل جو نالے کے اوپر، یہ دریا کے اوپر تھے، 11 میں سے میں نے 6 پل بنوا دیے۔ چاروں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عزت دیتا ہے، منصب پہ بٹھاتا ہے، پھر آپ حکومت میں آتے ہیں، حکومت کے بعد آپ کو ٹی اے ڈی اے بھی ملتا ہے۔ اتنی سہولیات ملنے کے باوجود تو سیاست دانوں کو اچھا کام اور عوام کی خدمت کر کے جنت کی طرف جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ کرپشن پھر بھی کریں۔ دیکھیں نا، اگر ہم کرپشن کر رہے ہوتے اس مشکل الیکشن میں تو میں تو نہ جیتتا۔ ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات کے اندر کسی آزاد کشمیر کے حکومتی نمائندے کو ملکہ کے شاہی خاندان نے بلایا کہ آؤ اس میں شریک ہو جاؤ؟ میرے خیال میں وہ انڈیپینڈنٹ جو ریاستیں ہوتی ہیں ان کو بلاتے ہیں۔ ہم ریاست نہیں ہیں انڈیپینڈنٹ، ہم تو نہیں ہیں، ہم تو ایک اگر کوئی شخص ایسے کہے کہ میں ملکہ برطانیہ کے دعوت نامے کے اوپر شاہی خاندان کی طرف سے ان کی آخری رسومات میں آیا تھا تو وہ تو انڈیویجول کی حیثیت سے آیا ہوگا نا، ریاست کی نمائندگی یا آزاد کشمیر کی نمائندگی کرنے تو نہیں آیا ہوگا۔ پوچھنا چاہوں گا 15ویں آئینی ترمیم ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اب اس میں کنفیوژن ہے۔ 15ویں آئینی ترمیم ہم نے بلدیاتی ایکٹ ٹھیک ہو گیا تو پھر ممبران کشمیر کونسل جو ہیں یہ بوجھ ہیں آپ کے اوپر؟ ممبران کشمیر کونسل جو ہے وہ ہمارے آئین کے تحت پاکستان کے ساتھ ایک رابطے کر رہی ہے۔ اگر یہ کٹ گئے تو رابطہ ختم؟ نہیں، رابطہ ختم نہیں ہوگا، اس کا میکینزم اور بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس رابطے کو جو خطے کے عوام کا بجٹ کٹ گیا اور وفاقی حکومت نہیں دے رہی، آپ لوگ کیوں نہیں بولتے اپوزیشن میں؟ ہم نے تو کہا کہ جی پہلے مدعی سست گواہ چست نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ فاروق حیدر صاحب جب مسلم لیگ نون کے صدر تھے یا وزیر اعظم تھے، وہاں پہ وہ پیپلز پارٹی کے نمائندے کی سپورٹ کرتے تھے کمپیئر ٹو اپنی جماعت کے کینڈیڈیٹ کے۔ آج آپ صدر ہیں، کہ آپ بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے؟ میرے پاس تو اختیار کوئی نہیں ہے کہ میں کسی کو کیا سپورٹ کروں، تو سیاسی طور پر تو میں اپنی جماعت کے کارکنوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔